بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا امام حسین کی شہادت کی مکمل داستان۔ کربلا کا مکمل واقعہ کیا تھا؟ 61 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں گے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک نہیں، دو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے والد تھے۔ میں یزید کی طرف سے نہیں بلکہ حسینی ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی عزت لکھ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگا دیا جائے۔ اور دوسرے امیر معاویہ اس کافر یزید کے بیٹے تھے، یعنی یزید کے والد اور بیٹا دونوں کا نام امیر معاویہ تھا اور دونوں عاشق رسول تھے۔ وہ آپ کو آگے چل کر مزید سمجھ آ جائے گی، فی الحال اتنا بتانا کافی تھا۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا 61 ہجری میں انتقال ہو گیا تو یزید کی حکومت آ گئی، یہ تخت نشین ہوا۔ یہ اہل بیت کا پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا اہل بیت کے لیے۔ عراق کی تخت نشینی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ اس کے پاس آ گئی، تو اب یزید پلید کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام تھے، اور باقی 3 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ یزید نے فوراً ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب میں ولی عہد ہوں، تو آپ ان 4 شخصیات سے میری بیعت لیں اور انہیں کہیں جانے نہ دینا۔ اس نے فوراً آپ 4 کو پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے تھے اس چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گورنر کے پاس گئے تو آپ نے 1 دن کا وقت مانگا اور واپس آ کر اپنے تمام جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ ہم اس کافر فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تو آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ صبح تہجد کا وقت طے پایا ہجرت کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشک بار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خاص سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں کہ جب مدینہ سے واپسی کا وقت ہوتا ہے نا، تو 15-20 دن گزرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہو اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو
کریم آقا علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ گمایا ہو، ایسے کریم نواسوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے اپنے بابا کے دین کے لیے۔ آپ اسی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگ بھیجے کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے۔ وہاں باقاعدہ معرکہ ہوا جس میں امام علیہ السلام نے حصہ نہیں لیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزید کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔ کوئی غلطی ہو جائے تو خدا بھی معاف کرے اور آپ لوگ بھی۔ بیعت یزید سے انکار اور مکہ کا رخ۔ مکہ پہنچ کر شعیب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذی الحج کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ مولا حسین مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین نے کچھ قبیلے کے سرداروں کو خطوط لکھے۔ کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے اس کو اگلے حصے میں لکھیں گے، پہلے روانگی سمیٹ لوں تاکہ آپ لوگ الجھ نہ جائیں اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں نہ کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے ارحاموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین رضی اللہ اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمر بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو فرزوق نامی شاعر ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے۔ اے امام عالی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسانیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ فرزوق شاعر نے گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام آگے بڑھے تو آپ کے بھتیجے حضرت اون محمد رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً واپس آ جائیں، کیوں نہ کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے
تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل بیت کے لیے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ والسلام۔ فرزند کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے حاکم مکہ عمر بن سعد سے جا کر ملاقات کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا۔